کیا پاکستان کا صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع ماضی میں افغانستان کا حصہ تھے؟ کیا ڈیوڈن لائن معاہدہ زبردستی کرایا گیا؟ علی وزیر اور محسن داور جیسے غداروں کا یہ دعویٰ کس قدر درست ہے اور تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ ذیشان۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپڈیٹس ملتی رہے۔ پی ٹی ایم، جن میں علی وزیر اور محسن داور جیسے غدار سیر فہرست ہیں اور افغانی سرخے دعویٰ کرتے ہیں کہ کے پی کے، بلوچستان اور قبائلی اضلاع افغانستان کا حصہ تھے۔ دونوں طرف ایک قوم بستی ہے اور ڈیوڈن لائن معاہدہ زبردستی کرایا گیا، لہٰذا پشتونوں کو واپس افغانیوں کی ماتحتی میں واپس دے دینا چاہیے۔ اس حوالے سے چند تاریخی حقائق پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، تاریخ انسانی میں 1747 تک افغانستان نامی کسی ریاست کا کوئی ذکر نہیں ملتا جس کی ان علاقوں پر عمل داری کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ افغانستان کی اپنی تاریخ محض 300 سال پرانی ہے۔ اس سے پہلے یہ محض چھوٹی چھوٹی سرداروں کا ملغوبہ تھا جس کے کسی نہ کسی حصے پر کوئی نہ کوئی بیرونی قوت ہمیشہ قابض رہتی تھی۔ نمبر 2، پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک پشتون باشندے احمد شاہ درانی نے 1747 میں موجودہ افغانستان کے علاقوں پر جا کر قبضہ کیا اور اس کا نام درانی سلطنت رکھا تھا۔ اسی کو افغانی لوگ آج افغانستان قرار دیتے ہیں۔ ویسے پنجاب کے باشندے نے افغانستان پر قبضہ کیا اور حکومت کی، تو کیا پنجاب کا بھی افغانستان پر دعویٰ بنتا ہے؟ نمبر 3، احمد شاہ ابدالی نے کشمیر اور دہلی تک کے علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کیا تھا۔ ان علاقوں پر افغانی دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 4، افغانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی 5000 سال کی تاریخ ہے۔ اگر یہ سچ مان لیں تو ان 5000 سالوں میں افغانستان نے پشاور یا ان علاقوں پر صرف 87 سال حکومت کی، اور وہ بھی پنجاب سے تعلق رکھنے والے درانی کے دور میں، جبکہ اسی خطے پر انگریزوں، سکھوں، ہندوؤں، مغلوں اور اہل فارس نے سینکڑوں سال تک حکمرانی کی۔ افغانیوں سے کہیں زیادہ حق پھر ان کا بنتا ہے۔ نمبر 5، پاکستان کے جن علاقوں پر افغانستان اپنا دعویٰ کرتا ہے، یہاں پر آپ کو افغان حکومت کی یادگار کوئی ایک چیز نہیں ملے گی، کوئی سکہ تک نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ نمبر 6، قبائلی اضلاع خاص طور پر وزیرستان وغیرہ میں آج تک کسی افغان حکمران نے قدم تک نہیں رکھا۔ اگر ان کی عملداری تھی تو کیوں نہیں آئے؟ نمبر 7، ابدالی کے فوراً بعد ہی رنجیت سنگھ آیا۔ افغانیوں نے دریائے اٹک کا قلعہ خود اس کے ہاتھ فروخت کر کے پیسے وصول کر لیے۔ افغانیوں کی اس حرکت نے رنجیت سنگھ کو پشتون علاقوں پر حکومت کرنے کا موقع دیا۔ نمبر 8، اس کے کچھ عرصہ بعد پشاور کے افغان گورنر نے خود بھی رنجیت سنگھ کی اطاعت کا اعلان کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں افغانوں نے پشتونوں کو رنجیت سنگھ کی ماتحتی میں دے دیا۔ نمبر 9، پشتونوں کو رنجیت سنگھ کے ہاتھ بیچنے کے کچھ عرصے بعد افغانوں کو شرارت سوجی اور مقامی پشتونوں کو پشتون ولی کے نام پر رنجیت سنگھ کے خلاف اکسانا شروع کر دیا، جیسا کہ آج بھی کرتے ہیں۔ جنگ پر اکسایا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ یوسف زئی اور خٹک قبائل افغانوں کے اکسانے پر لڑنے کو تیار ہو گئے اور رنجیت سنگھ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ افغان حکمران عظیم خان، جس کی شرارت پر یہ سب ہو رہا تھا، اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ سے بہت دور محفوظ مقام پر کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ جب پشتونوں کو سکھوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو افغانی سر پر پاؤں رکھ کر واپس افغانستان بھاگے اور یہاں ہزاروں خٹک اور یوسف زئی پشتونوں تہو تیغ ہو گئے۔ نمبر 10، آج تک پشتونوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، افغانیوں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا، چاہے وہ مغلوں کے خلاف ہوں چاہے انگریزوں کے خلاف۔ البتہ یہاں سے پشتون افغانیوں کا ساتھ دینے پر ہر بار پہنچتے ہیں۔ اگر یہ افغانستان کا علاقہ تھا تو کبھی جنگی مدد کیوں نہ فراہم کی گئی؟ نمبر 11،
ڈیورنڈ لائن معاہدے سے بہت پہلے ہی برٹش راج 1855 سے افغانستان کے بادشاہ دوست محمد کو اسلحے اور بارود کے علاوہ سالانہ 12 لاکھ روپے وظیفہ بھی دیتا تھا۔ نہ یہ کسی علاقے کی لیز تھی، نہ کوئی معاہدہ تھا، بس برطانیہ چاہتا تھا کہ افغانستان کچھ مضبوط رہے اور روس کو روک سکے۔ نمبر 12، کیا آپ جانتے ہیں کہ موجودہ افغانستان کی ساری حد بندی روس اور برطانیہ نے مل کر کی؟ اس کا کمیشن بنایا جس نے 1887 میں افغانستان کی روس، چین اور ایران اور ہندوستان کے ساتھ سرحدوں کا تعین کیا۔ اس کے لیے کسی افغانی سے مشورہ تک نہیں کیا گیا، بس افغان حکومت کو اطلاع دے دی گئی، تاہم ہندوستان کی طرف سرحدوں کی واضح حد بندی نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 13، امیر عبد الرحمن اپنی سوانح حیات کے مطابق برٹش راج کو علاقے بیچے نہیں گئے، بلکہ ان کے ساتھ صرف سرحدوں کا تعین کیا گیا تاکہ بالکل واضح ہو جائے کہ افغانستان کی عملداری میں کون کون سے علاقے آتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے وائسرائے سے خود بار بار درخواست کی تھی۔ نمبر 14، افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمن کی خواہش اور فرمائش پر ہندوستان اور افغانستان کی موجودہ حد بندی کی گئی، جسے ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ معاہدے کے اگلے دن لویا جرگہ بلایا گیا، جس میں کابل کے تمام سول اور ملٹری افسران، مختلف قبائل کے سرداران اور امیر کے 2 بڑے بیٹے موجود تھے۔ حال میں موجود تمام افراد کو یہ معاہدہ بآواز بلند امیر نے خود پڑھ کر سنایا۔ کسی نے بھی اس معاہدے پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ معاہدہ خالص جمہوری انداز انجام پایا، یعنی افغانستان کی واحد سرحد جس کی حد بندی افغانیوں کی مرضی سے ہوئی وہ ڈیورنڈ لائن ہے۔ افغانستان کی باقی سرحدوں کی تعین کے لیے افغانیوں سے پوچھا تک نہیں گیا۔ نمبر 15، معاہدے کے دوسرے دن انگریز وفد کو افغان حکومت نے شکریہ کے طور پر میڈلز اور اعزازات دیے، یعنی سرحدی حد بندی افغانیوں کی خواہش پر کی گئی اور اس کے لیے کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ نمبر 16، انگریزوں نے اس معاہدے سے پہلے جاری وظیفہ 12 لاکھ روپے سے بڑھا کر 18 لاکھ کر دیا اور مزید ساز و سامان اور ہتھیار فراہم کیے۔ نمبر 17، اس معاہدے پر بعد میں آنے والے کسی افغان حکومت نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ 1905 میں امیر حبیب اللہ، 1919 اور 1921 میں امیر امان اللہ اور 1930 میں نادر شاہ نے اس کو تسلیم کیا۔ یاد رہے کہ 1921 اور 1930 میں افغانستان کو مکمل داخلی اور خارجی خود مختاری حاصل تھی، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حد بندی زبردستی کرائی گئی تھی؟ نمبر 18، افغانستان اگر ڈیورنڈ لائن نہیں مانتا تو روس، چین اور ایران کے ساتھ سرحد کیوں مانتا ہے، جس کی حد بندی میں ان سے پوچھا تک نہیں گیا تھا؟ وہ سرحدیں بھی تو روس اور برطانیہ نے ہی کھینچی ہیں۔ نمبر 19، جو افغانی لوگ کہتے ہیں کہ برطانوی انخلاء کے بعد افغانستان کا ہند کے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا، تو پھر روس کے وسطی ایشیا سے انخلاء کے بعد مغربی سرحدوں پر روس کے ساتھ معاہدہ ختم کیوں نہیں ہوا؟ ان ممالک کے جو علاقے افغانستان نے دبائے ہیں، کیا افغانستان وہ ان علاقوں کو واپس کرنے پر تیار ہے؟ نمبر 20، افغانی لوگ کہتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن نے ایک ہی نسل، زبان، روایات اور ثقافت کے لوگوں کو تقسیم کیا۔ تب افغانستان نے جن ازبکوں، تاجکوں، ترکمانوں اور فارسی بانوں کو تقسیم کیا، ان کو واپس اپنے ممالک سے ملنے دے گا۔ نمبر 21، پختونخوا کے تمام علاقے، پشاور، کوہاٹ، بنوں سے لے کر ڈی آئی خان تک تمام علاقے انگریز سرکار نے سکھوں سے لیے تھے۔ یہ علاقے افغان حکمرانوں نے سکھوں کے ہاتھوں کھوئے ہوئے تھے۔ افغانی کیسے کہہ سکتے ہیں یہ علاقے انگریزوں نے ہم سے چھینے ہیں؟ نمبر 22، لڑکے پشتونوں کے سماجی، معاشی اور سیاسی مراکز ہمیشہ سے سوات، مردان، پشاور، کوہاٹ، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان رہے ہیں، جبکہ بر کے پشتونوں کے سماجی، معاشی اور سیاسی مراکز ہمیشہ سے کابل، غزنی اور قندھار رہے ہیں۔ نمبر 23، خود لرو بر کے عظیم قوم پرست مشیر باچا خان کا قبلہ کابل نہیں بلکہ دہلی تھا۔ بیچ میں جناح نے پاکستان بنا کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا، ورنہ باچا خان کبھی افغانستان کو پاکستان کی خاطر میں نہیں لایا، اور وہ ہمیشہ پشتونوں کو ہندوستان کی ماتحتی میں دینے پر بضد تھا۔
ان حقائق کو بغور جاننے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ لڑو بڑھ یوں افغان کے فسادیوں نعرے میں کتنی حقیقت ہے اور ڈیوڈل لائن کے بارے میں افغانی سرخوں کا دعویٰ کس حد تک درست ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔